بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، آپ سب کو ناگ ٹی وی 4 پر خوش آمدید۔ میرے عزیز دوستو، آج ہم پاکستان میں انداز حکمرانی کے سلسلے میں ایک پروگرام تیار کیا ہے۔ امید ہے یہ بھی آپ کو پروگرام پسند آئے گا۔ دوستو، یوں تو مارشل لا بھی گنا جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ سول مارشل لا بھی، مگر اس کا معنی اور مفہوم اور یہ کیسے نفاذ ہو سکتا ہے، یا یہ کیسے انداز حکمرانی ہو سکتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، ان سوالات کا جواب اس وقت کسی دانشور، صحافی، تبصرہ نگار یا منجے ہوئے سیاستدان یا قانون کی کسی کتاب میں، یہاں تک کہ میں نے یاہو یا گوگل کے اوپر معلومات لینے کی کوشش کی، مگر یہ واحد ایک لفظ تھا، مارشل لا کہہ لیں، سول مارشل لا کہہ لیں یا انداز حکمرانی کہہ لیں، اس کا کوئی جواب نہ ملا۔ اور تاریخ آج سے پہلے جتنی گزر چکی وہ بھی اس سلسلے میں خاموش ہے۔ ہاں، مگر تاریخ کے علم رکھنے والوں کی تحقیق یہ کوئی باقاعدہ ایک اتھارٹی نہیں یا نہ ایک حکومت ہوتی ہے، بلکہ ہمیں تاریخ بتاتی ہے انداز حکمرانی یہ نہ کسی جمہوریت، نہ کسی مارشل لا، نہ کسی سول مارشل لا، اور نہ فوجی یا آمریت کے زیر اثر یا اس کی تابع دار رہتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس کا حکمران جو حکومت کرنے والے ہیں ان کے اندازے حکمرانی پر ہے۔ اگر جو موجودہ حکومت یا کوئی بھی حکمران ہو، اس کا سب سے زیادہ انحصار اس کے موڈ پہ ہوتا ہے، اس کے رویے پر بھی، سوچ پر بھی، سب سے بڑھ کر اس کی فطرت میں جو دنیا پر راج کرنے کی ایک خواہش ہوتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، اسی کو انداز حکمرانی کو ماننے والے ایک ادارہ ہو یا شخصیت ہو، اس کے ذہن پر حاوی ہوتا ہے، اس کے لیے یہ ایک نارمل بات ہے۔ انداز حکمرانی نہ تو آئینی ہوتی ہے اور انداز حکمرانی نہ جمہوری، بلکہ یہ انداز حکمرانی جمہوریت کی نفی اور آمرانہ سوچ یا اور مختلف الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں جمہوریت اور آمریت کے درمیان ایک چھوٹا سا نقطہ آتا ہے، وہ آنے والا اپنا کوئی خود ساختہ نظریہ حکمرانی جاری کرتا ہے، جس کے تحت وہ جمہوریت میں اپنی آمرانہ سوچ کا راستہ تلاش کر لیتا ہے، اور وہ صحافت ہو، عدلیہ ہو، محتسب ہو، سمیت تمام ریاست کے اداروں کو اپنے تابع دار دیکھنا چاہتا ہے۔
اور ان کے ذریعے اپنی جائز اور ناجائز خواہش کو ہر طرح قانونی تصور کر کے اس پر بزور طاقت پورا کرنا چاہتا ہے۔ دوستو، اگر وہی سربراہ جمہوری روایات کا ہو تو وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا، مگر یہ جو ساختہ انداز حکمرانی اس کا سربراہ جمہوری روایات پر یقین نہیں رکھتا، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی زبان سے ایک ایک لفظ نکلا ہوا وہ قانون کا درجہ ہے۔ میرے عزیز دوستو، حالیہ دنوں میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے پیکا کیس کی سماعت کرنے کے دوران انہوں نے ایک نہایت ہی لطیف نقطہ اٹھایا اور انہوں نے یہ کہہ کر آمرانہ سوچ کی وضاحت یہ کہہ کر کی کہ صدارتی آرڈیننس کے ذریعے قانون کو ڈریکونین بنا دیا، اور ساتھ ہی فرمایا حکومت اپنے آپ کو تنقید سے کیسے مبرہ ہو سکتی ہے۔ حکومت کو اتنی جلدی کیا ہے کہ پیکا کا بل ترمیم کے لیے پارلیمنٹ میں پیش نہ کرنے کی بجائے صدارتی آرڈیننس کے ذریعے نافذ کر دیا۔ میرے عزیز دوستو، یہی ماشاء اللہ یہ آمرانہ جمہوریت کی تشریح ہو سکتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ ہم آپ کے سامنے سول مارشل لا ہو یا فوجی مارشل لا ہو اور انداز حکمرانی کے درمیان آپ کے لیے ایک یہ تحقیق شدہ مواد ہے کہ ہر حکمران کے آنے پر اس کے انداز حکمرانی سے پتہ چلتا ہے وہ جمہوری روایات کا پابند ہے یا آمرانہ رویے کا، اور درمیان میں خود ساختہ انداز حکمرانی کو اختیار کرتے ہوئے وہ ہر چیز کو تہس نہس کر کے، چاہے وہ عدلیہ ہو، چاہے وہ ادارے ہوں، چاہے وہ فوج ہو، چاہے وہ صحافت ہو، میڈیا ہو، ان سب کو اپنے کنٹرول میں رکھنا اس کا دل سے نکلا ہوا ایک ارادہ ہوتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہی سول مارشل لا یا آمرانہ جمہوریت کی تشریح ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیں، پھر نئے کسی پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، اور کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا اظہار خیال کرتے ہوئے ٹاک ٹی وی 4 کو سبسکرائب کریں۔ جاتے جاتے میرے عزیز دوستو، بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کریں تاکہ ہماری تازہ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔